بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب میری بخشش فرما اور میرے بھائی کی بھی بخشش فرما اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات گزری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر وہاں اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی قوم ایک بچھڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھی بڑا دکھ ہوا، لیکن اتنا زیادہ غضبناک نہ ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، قوم کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ان کو دکھ ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے کہ خبر تو اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، لیکن معائنہ خبر کی طرح نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے معائنہ کیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو اب اس کے بعد وہ اپنے غصے پر صبر نہ کر سکے، یہاں تک کہ یہ دینی حمیت اور دینی غیرت کی بنیاد پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور قوم سے کہنے لگے کہ میرے بعد تم نے یہ برا راستہ کیوں اختیار کیا؟ میرے حکم کا، اپنے رب کے حکم کا تم نے انتظار کیوں نہ کیا؟ اور اس غصے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے وہ جو تختیاں تھیں وہ گر گئیں۔ اپنے بھائی کو پکڑ لیا اور ان کا سر اپنی طرف کھینچا تو انہوں نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے کمزور کر دیا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ آپ مجھ پر ان دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور آپ مجھے ظالم قوم میں شمار نہ کریں، میں ان میں شمار نہیں ہوں، میں نے پورا زور لگایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی اور ان کو یقین ہو گیا کہ میرے بھائی کی اس معاملے میں کوئی کمی نہیں ہے، انہوں نے پوری ہمت کے ساتھ کام لیا ہے اور نیابت کا حق ادا کیا ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی، قال رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، کوئی بھی معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان میں کسی قسم کا کوئی بھی انسان سے خطا واقع ہو جائے، فیصلے میں خطا واقع ہو گئے، اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے یا غلط خبر پہنچے جس پر پریشانی ہو، تو ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرما رہے ہیں، ربی اے میرے رب، اغفر لی مجھے بخش، ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی بخش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ آپ کے عادات میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو فبادأ بنفسہ، آپ دعا اپنی ذات سے شروع فرماتے ہیں۔ تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اس کے بعد دوسرے کے لیے دعا کرے۔ اس میں حکمت یہ لکھی ہے علماء نے کہ جب آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے اس کو اپنی ضروریات اور اپنا تقاضا بھی سامنے رہتا ہے، تو پھر دعا تو کر رہا ہوتا ہے لیکن پورے انہماک کے ساتھ دعا نہیں ہو سکتی۔ جب اپنا خیال بھی ساتھ ہے تو پہلے اپنے لیے دعا کر لیں۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب انسان اپنے لیے دعا شروع کرتا ہے تو اس میں پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری
آہوزاری کے ساتھ شروع کرتا ہے تو وہی آہوزاری پھر دوسرے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جو کچھ اپنے ذات کے لیے مانگا اور دوسرے کے لیے وہ مانگنا آسان ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اپنی ذات سے شروع فرماتے۔ ویسے دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غصے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اپنا تو ہے کچھ نہیں، سب کچھ تو میں دے رہا ہوں، میرا بندہ مجھ سے مانگے تو اس کی عبدیت ظاہر ہوتی ہے، عبدیت ظاہر ہونے سے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو دعا کے آداب میں بتا دیا کہ پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں، اپنے بھائی کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے تو مانگ رہے ہیں کہ میں نے جو یہ اپنے بھائی کے لیے یہ فیصلہ کیا اور یہ گمان کیا کہ انہوں نے کمزوری کی ہے، تو اس گمان کے اندر کیونکہ میرے سے خطا ہوئی ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے میں اپنے لیے مغفرت مانگتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے بھائی کے لیے کہ انہوں نے کوشش کے باوجود بھی ان کو کنٹرول کرنے کی قدرت نہ رکھی، اس میں جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے۔ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اس عبادت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اس وجہ سے جب نماز مکمل ہوتی ہے تو سب سے پہلا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا تھا اللہ اکبر، یا اللہ میری عبادت تو کمزور ہے، تو اس عبادت کا محتاج نہیں، تو بہت بڑی ذات ہے، اور میں نے جو عبادت کی ہے اس میں تو یقیناً کمزوریاں واقع ہو گئیں، اس لیے بعد میں فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یوں کہتے۔ تو یہ اس لیے کہ عبادت میں کوئی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اور یہ جو استغفار ہے، استغفار کی بڑی برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں اس کا تذکرہ فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ استغفار کی برکت سے ایک تو کمیاں کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور دوسری بات یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر اس میں خشک سالی ہے تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اوپر سے بارش برساتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر کاروبار میں گھاٹا آ رہا ہے تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو وہ بنین فرمایا، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرماتے ہیں۔ بیٹے نہیں ہو رہے، بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹوں کی طلب ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں استغفار کے نتیجے میں بتایا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال میں بھی اضافہ کرے گا اور بیٹوں میں بھی اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ اگر کھیتیاں اور باغات کمزور ہیں، استغفار کی برکت سے کھیتیاں اور باغات میں برکت ہوگی۔ اگر نہریں نہیں چل رہی اللہ نہریں چلا دے گا۔ یہ ساری برکات استغفار سے وابستہ ہیں۔ تو استغفار صرف اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ میرے سے گناہ واقع ہو گیا ہے اس کو یا اللہ معاف کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں طلب کرنے کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ اور انسان سے بسا اوقات ایسی کمیاں واقع ہو جاتی ہیں جس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے اور ہوتا وہ اس کے لیے مناسب نہیں، تو استغفار کی برکت سے اللہ اس کو بھی صاف فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ غیبت نہ کرو۔ اگر مجلس میں غیبت ہو گئی تو مجلس میں اٹھنے سے پہلے آپ یہ کہیں اللہم اغفر لنا ولہ، یا اللہ ہمیں بھی بخش اور اس کو بھی بخش جس کی غیبت ہم نے کی۔ تو یہ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا اپنے ایک مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے یہ غیبت کرنا، اشد من الزنا فرمایا، لیکن استغفار کی برکت سے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دعا مانگی رب اغفر لی ولی اخی، مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش، وادخلنا فی رحمتک، یا اللہ ہمیں تو اپنی رحمت میں داخل فرما۔ انسان کوئی بھی خیر حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے حاصل کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی خیر بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اور صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گا۔ اس لیے کہ انسان ساری زندگی بھی سجدے میں رہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا، اس کی باقی عبادات کس کام؟
ساری زندگی سجدے میں رہے تو کتنی نعمتیں ہیں ہر لمحہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 100 سال بھی آدمی سجدے میں رہے تب بھی اس پر ایک اور شکر لازم ہو جاتا ہے کہ اس نے اتنا لمبا سجدے کی توفیق دی ہے، تو اس پر بھی شکر لازم ہو جاتا ہے اتنا جتنا اس کو توفیق ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ البتہ اللہ کی رحمت ملتی اسی کو ہے جو اللہ کی فرما برداری کرے، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض رکھتا رہے پھر وہ رحمت کا مستحق نہیں رہتا۔ اور فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، یا اللہ تو تمام مہربان مخلوق میں سے سب سے بڑا مہربان ہے، یعنی مخلوق میں اتنی مہربانی نہیں جتنا تجھ میں ہے، اور مخلوق کے اندر مہربانی اور نرمی اور رحمت تقسیم کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اس وجہ سے ارحم الراحمین فرمایا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ 3 نام ایسے ہیں اگر ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے، ایک لفظ اللہ، دوسرا رحمان، تیسرا رحیم، اور بعض نے رحمان رحیم ارحم الراحمین، تو یوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یہ اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ البتہ قبولیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت ہوتی ہے، فوراً قبول فرمائے، تاخیر سے اس کو پورا فرمائے، یہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب اللہ سے مانگ